اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں مختلف موضوعات پر بات کروا رہے ہیں ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ سیکھ رہے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان موضوعات کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے ماہ مبارک میں ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور مختلف موضوعات پر بات کرواتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، جو دین کا تقاضا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے۔ خواتین و حضرات، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اب تم لوگوں کی جو زندگی ہے، تمہاری جو جانیں ہیں، رسول ان پہ مقدم ہیں، وہ زیادہ اہم ہے۔ اور النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ رسول اہم ہیں۔ تو ہماری جانوں سے زیادہ ہمارا ایمان ہے قرآن کریم پر، اور ہماری جانیں قربان ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے سے کیا تعلق اور کیسا تعلق دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم گفتگو میں لائیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہم شعر پڑھتے ہیں بہت سارے، اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کسے کہتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، سیکھیں گے مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفا۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نساء اور آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ فیصلہ آپ فرما دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ارشاد فرمائی ہے کہ ایک مومن کا، صاحب ایمان کا
اپنے رسول سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی شخصیت ایک مسلمان کے لیے روئے زمین کی سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا وجود، ہمارا جسم اور ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں، ہمارے دل کی ساری چاہتیں قربان ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ کوئی آدمی دنیا میں آپ کو کچھ پیسے دے دے تو ایک سلیم الفطرت انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کی دعوت کی، کسی نے ہدیہ دیا، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے آپ کو نوکری دے دی، کسی نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا محسن ہے۔ اور بے شمار لوگوں کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا ہاتھ تھاما، یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھ کو ملازمت پر لگایا، انہوں نے مجھے پیسے دیے، انہوں نے مجھ کو روزگار دیا، انہوں نے معاش کا انتظام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ارے یہ جو دنیا کے اندر چند روزہ زندگی کے لیے تمہیں کسی نے کچھ دے دیا، تم اس کو اپنا محسن مان رہے ہو۔ ہمارا تو وجود ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ہماری قوت سماعت ہو کہ بصیرت و بصارت، یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ جو ایک لفظ استعمال کیا کرتے ہیں کہ وجہ وجود کائنات لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاک کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، یہی نہ ہوتے۔ اگرچہ اس روایت کی ان لفظوں کے اوپر تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا، لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے، اور مرکزی مفہوم اس کا درست ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے۔ تو جو آپ پر 5 روپے کا احسان کر لے اس کو محسن قرار دیں، اور جو آپ کے وجود کا ذریعہ ہو اس سے بڑا اور کون محسن ہو سکتا ہے؟ جو کائنات کے وجود کا ذریعہ اس سے بڑا کون سا محسن ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہمارے محسن ہیں اور سب سے بڑے محسن ہیں، اسی لیے محسن انسانیت ان کو کہا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو فرائض منصبی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما دیے یا نہیں؟ واضح طور پر قرآن کریم احادیث تجربہ میں اللہ کی طرف سے اس کا اعلان ہو چکا کہ آپ کے ذمے جو کام تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ ادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادی، امانت آپ نے ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اللہ کے راستے میں آپ نے جہاد کر لیا اور اس کا حق ادا کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حق ادا فرما دیا۔ اب آتا ہے معاملہ صحابہ کرام، بعد کے اتوار کے مسلمان اور انسانیت اور مخلوقات، ہمارا آپ کا معاملہ۔ تو یہ ہے اصل میں قابل غور سوال، نبی سے وفاداری کے اندر ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے؟ تو انیق صاحب اس کا پہلا معیار جو ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ پہلا معیار خود قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت تمہاری کیسی ہونی چاہیے، کیسے نہیں ہونی چاہیے، اور تم وفادار رسول ہو کہ نہیں ہو، تم نبی کے حقیقی معنی میں چاہنے والے ہو یا نہیں ہو، محبت کا دعویٰ ہے یا عملی طور پر محبت کرتے ہو۔ اس کو اللہ نے یوں واضح فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محبت کا دعویٰ اتباع میں ڈھل رہا کہ نہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو بھیجا لیُطَاعَ، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، بیان کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي، اطاعت، اتباع، پیروی، قدم قدم پر یہ الفاظ قرآن کریم کیوں بیان کرتا ہے؟ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اپنے دیہاتی علاقے، بستی، ٹاؤن، محلے کہیں پر بھی رہتا ہے، اور وہ ساری دنیا کے سامنے یہ دعوے کرتا ہے کہ مجھے اپنی والدہ سے بے حد محبت ہے، میں اپنے والد سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے، بہت اچھا تو نے دعویٰ کیا، لیکن پورے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ سارا دن اس کو ماں کہتی رہتی ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ماں کی بات نہیں مانتا۔
اب مجھے آپ بتائیے کیا ریئیکشن ہوگا بستی کے تمام لوگوں کا، ٹاؤن، محلے، علاقے، خانوادے، کمیونٹی، برادری، قبیلے کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ تم کہتے ہو کہ میں ماں کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، مجھے ماں سے محبت ہے، میں جان قربان کرنے کے لیے تیار، بیچاری ماں چیختی رہ جاتی ہے، تم اس کی بات نہیں مانتے، تو تمہارا دعویٰ کیسے معتبر اور قبول کیا جائے؟ پتہ یہ چلا کہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت میں ڈھل رہا ہو، یہ معاملہ اطاعت میں ڈھل رہا ہو۔ اگر اطاعت کے اندر، اتباع و فرما برداری کے اندر اگر یہ ڈھل رہا تو یہ محبت کے دعوے میں سچا، نہیں ڈھل رہا تو اب یہ مشکوک ہے۔ ایک آدمی ہے دربار کے اندر آتا ہے، بادشاہ سلامت سامنے بیٹھا ہے، یہ سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، مسلسل قصیدے، تعریفیں، توصیف۔ اب یہی بادشاہ سلامت کہتا ہے ٹھیک ہے اب تمہاری ایک ڈیوٹی یہ، اس کے بعد یہ ذمہ داری، اس کے بعد یہ ذمہ داری، اس کے بعد یہ ذمہ داری۔ دربار سے باہر نکلا، دروازے سے باہر نکلا، اس بادشاہ سلامت کے بتائے ہوئے ایک کام پر عمل نہیں کرتا، دنیا کیا ریئیکشن دے گی؟ اس وقت فطری قانون، فطری جذبات انسانیت کے کیا ہوں گے کہ اس کے دعوے میں شک ہے، شبہ ہے۔ بعین ہی یہی صورتحال، یہی فطری ضابطہ اب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمارے اوپر بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع کر رہا ہوں، میں حقیقی عاشق رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو دینیات کے مطالعے کا ایک موقع دیا، صحابہ کرام نے کتنے دعوے کیے عقیدت و عشق رسول کے؟ ایک مرتبہ دعویٰ ہمیں نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، لیکن جانیں قربان کر دیے، قبرستان آباد کر دیے، گھر بار کو چھوڑ دیا، ادنا درجے کے اشارہ ابرو پر مال و متاع، کھیت، کھجوریں، کاشتکاری، پیشے، روزگار، اعزہ اقربا، خانوادے، وطن قربان کر دیے۔ اولین درجے کے صحابہ کرام کے اوپر نظر ڈالے نا، مکہ چھوڑ کے حبشہ نہیں جا رہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہیں جا رہے، اور کیا پہلی ہجرت حبشہ نہیں ہو رہی؟ اپنے نخلستان علاقے، اپنے سارے گھر چھوڑ کر مدینہ نہیں منتقل ہو رہے؟ ہجرت کو فرض عین اور ایمان کی علامت نہیں قرار دیا گیا؟ چھوڑ نہیں دیا؟ کل تک کے مالدار آج غریب بنے کہ نہیں بنے؟ کل تک کے باغات کے اور زمینوں کے مالکان کسی ہستی کے کہنے پر آج فقر و فاقہ کے شکار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا مدینہ میں پہنچنے والے صحابہ کرام میں سینکڑوں صحابہ ایسے نہیں تھے کہ مکہ کے اندر تو اعلیٰ درجے کے مال و متاع کے مالکان، اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ خود قرآن کریم نے کیا ان کا نقشہ کھینچا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس سے پہلے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء جن کا محاصرہ کیا گیا، جو ہجرت پر آئے، آج فقیر ہو گئے، کل کے تو مالدار تھے۔ کس کے لیے یہ قربانیاں دیں؟ کس کے حکم پر؟ اللہ تو تشریف نہیں لائے تھے ان میں سے ایک ایک صحابی کو کہنے کے لیے، ایک ایک صحابی اور ایک ایک اولین درجے کے پہلے خیر القرون کے اس زمانے کے مسلمان کے بعد جبرائیل تو نہیں آئے تھے۔ کس کی ہستی، کس شخصیت، کس ذات پر یہ سارا قربان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیے انیق صاحب، صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ جانیں قربان کر دی، یہ سب باتیں کہہ لینا آسان ہے، اپنے اوپر فٹ کرے تو انسان کو پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو دجانہ، ابو طلحہ، ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں، انسان پڑھتا ہے اور ان صحابہ کا عشق، ان کی محبت، ان کی قربانیاں دیکھ کر کے انسان پر عجیب وجد طاری ہو جاتا ہے۔ جنگ کا موقع، تازہ تازہ مدینہ آئے ہوئے، تازہ تازہ غزوے کا موقع، اب جب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں تو اب دشمن کے حملوں کا خطرہ، اس موقع پر بھی ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے اپنی پیٹھ کو دشمن کی طرف کر رہے، تیر آئیں مجھے لگ جائیں، اور یہ جو تیر آ رہے لگ رہے ہیں، اور کئی زخم ان کے، درجنوں زخم ان کی پیٹھ پر، تیروں کے نشانات۔ اس موقع پر پھر صحابہ کرام کے ایک جتھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظتی نقطہ نظر سے ذرا اور پیچھے کر لیا، یہ گر پڑے۔ جب یہ گر پڑتے ہیں تو گر پڑے، یہیں پر پہلا نقطہ تو یہ سمجھ رہے وجہ کیا تھی، انہوں نے اپنا چہرہ کیوں نہیں دشمن کی طرف کیا، پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس جنگ کے موقع پر بھی عشق کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے، ادب کا بھی حق ادا کیا جا رہا ہے، نبی کی ذات کی طرف تو میری پیٹھ نہ ہو جائے۔ نمبر ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، حضرات شراح و محدثین نے لکھا کہ دراصل
انہوں نے سوچا انسانی فطرت ہے، کبھی آپ کسی کو ایسے منہ پر ڈنڈا مارنے لگے تو وہ سب سے پہلے ہاتھ آگے کرتا ہے، اگر آپ کسی کے سینے پر کوئی ڈنڈا مارنے لگے تو وہ سب سے پہلے ہاتھ کرتا ہے دفاع کے لیے، انسانی فطرت ہے، اور خود بخود بغیر چاہتے ہوئے یہ ہو جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی تیر آتے ہوئے میں دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جسم کو دائیں بائیں کر لوں، کہیں وہ تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے، لہذا میں پیٹ کروں گا دشمن کی طرف، نبی کی طرف چہرہ کروں گا، تیر آئے مجھے لگ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس بچ جائے۔ چندہ کر رہے ہیں جہاد کے لیے، ایک خاتون آتی ہے اور وہ آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی مال نہیں، کوئی تجوری نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی درہم و دینار نہیں ہے، یہ شیر خوار بچہ میری کل کائنات آپ چندے کے طور پہ قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اٹھا کر نظر اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ میں تو جہاد کے چندے کا میں نے اعلان کیا اور یہ تو درہم دینار پیسے تیر گھوڑے یہ چندہ ہو رہا ہے، میں بچے کا کیا کروں؟ اس صحابیہ خاتون نے جواب دیا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بچہ لے جائیے، اگر کوئی تلوار نعوذ باللہ آپ کی طرف اٹھے بچہ آگے کر لیجئے، تلوار آ جائے بچہ کٹ جائے، نبوت کا ہاتھ بچ جائے، میری جان بخش۔ اور یہ ماں کہہ رہی ہے، اندازہ لگائیے اللہ ہوئے کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آفر کو قبول کر سکتے تھے، تو رحمت للعالمین، لیکن جذبات دیکھے صحابہ کرام کی، اور ان صحابہ کرام نے بھی عشق رسول کا دعویٰ نہیں کیا، جانیں قربان کر دیں۔ اور میں حضرت ابو طلحہ کے بارے میں بتا رہا تھا، زخمی ہو کر کے اس طرح گھسٹتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں یہ ہے وفاداری، یا رسول اللہ آپ مکہ میں تھے، میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کی دعوت کروں، میری بڑی تمنا تھی کہ آپ مدینہ آ جائیں، میں بار بار چاہتا تھا کہ آپ مدینہ آئیں، مدینہ آپ مدینہ تشریف لائیں، میں چاہتا تھا آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں، میں آپ کی خدمت کروں، لیکن یا رسول اللہ موقع نہیں ملا، اور فوراً یہ جہاد کا معاملہ آ گیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مدینہ آنے کے بعد، آپ کے مدینہ آنے کے بعد میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے نبی کے قدموں میں پڑے ہوئے اس حالت میں جنگ کے دوران لگے تیروں سے شہادت ہو جاتی ہے، اللہ یعنی جان دے دی، اور آخر وقت میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکا، مجھے معاف کر دیجئے۔ کیا عشق ہے، کیا عقیدت ہے، کیا اتباع کے غیر معمولی جذبات ہیں، اور کیا محبت کے جذبات ہیں، اس کو کہتے ہیں وفاداری۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا بجا طور پر یہ نظریہ اور موقف ہے، جس طرح کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا اپنی خواہش سے، کوئی شخص جتنی بھی اتباع کر لے نبی نہیں بن سکتا، یہ وہبی معاملہ ہے، کسبی معاملہ نہیں ہے، یہ انتخاب آسمانوں پر ہوتا ہے۔ میں آپ کوئی شخص کتنا ہی اعلیٰ درجے کا نیک و کار بن جائے، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سجدے میں چاہے گر پڑے، مرتے دم تک سجدے سے باہر نہ اٹھے اور اعلیٰ درجے کی نیکیاں کر لے، نبوت نہیں مل سکتی، یہ طے شدہ معاملہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ نبوت کی کلی کھلی ہے، اور یہ کلی مکمل ہوتی ہے آ کر کے کھلنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جس طرح کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، آسمانوں پر انتخاب ہوتا ہے، اسی طرح مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1300 صفحات پر کتاب لکھ کر کے یہ ثابت کیا، کوئی شخص اپنے اختیار سے نبوت کا ساتھی اور رفیق و صحابی بھی نہیں بن سکتا، یہ انتخاب بھی آسمانوں پر ہوا۔ میرے حبیب و محبوب کے کمپینین کون ہوں گے، رفقا کون ہوں گے، یہ آسمانوں پر انتخاب ہوا، اور اتفاق سے کوئی صحابی نہیں بنتا، اتفاق سے کوئی صحابی نہیں بنتا، بائی دا وے کوئی صحابی بن گیا، یہ آسمانوں پر انتخاب ہوتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام جیسی جماعت کو چشم فلک نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا، یہ ہیں صحابہ کرام، اور یہ ہے ان کا حق وفاداری۔ اس کے باوجود جذبات قلب کیا ہیں؟ جذبات قلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم کوئی حق نہیں ادا کر سکے، سب کچھ قربان کر دیا، نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ اس آئینے میں آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام ہجرت کر رہے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک جملہ لکھا، مکہ سے مدینہ ہجرت ہو، یا نجاشی کے ہاں جا رہے ہوں، یا حبشہ کے اندر جا رہے ہوں، کہیں پر بھی جا رہے ہوں، یہ سبق دیا جا رہا ہے پوری انسانیت کو صحابہ کرام کی طرف سے، کہ نبی کے حکم اور وفاداری کا جہاں پر معاملہ آ جائے، جہاں معاملہ نظریے اور عقیدے کا آ جائے، وطن قربان ہے۔ سب سے پہلے پریورٹی عقیدے کی ہے، نظریے کی ہے، دین کے تقاضے کی ہے، وطن قربان، جان قربان، آل اولاد قربان، مال و متاع قربان، یہ کر کے دکھایا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے۔ تو گزارش یہ ہے، اس آئینے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، ہم تو اپنا کاروبار ہلانے جلانے کے لیے تیار نہیں،
ہم اپنی چند خواہشات کو دبانے کے لیے تیار نہیں. ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم وطن، جان، مال، آل، اولاد، عزت، جان یہ قربان کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن دوسری طرف ہماری ایک اور بات ضرور ہے، ہم عشق رسالت کے اور عقیدت کے ضرور دعوے کرتے ہیں. اور میں ایک بات اور بھی بتا دوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دعویٰ کرنا یا یہ بات کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہماری یہ سب سے بڑی متاع عزیز ہے جس پر شفاعت کا ہمارا سہارا ہے. یقیناً ہر گرا پڑا مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے اور ٹوٹ کر جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، مگر جو المیہ ہے وہ محبت اطاعت میں تبدیل نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. جان دینا اور مرنا چاہتے ہیں مگر زندگی نبی کے طریقے پہ نہیں گزارنا چاہتے. اللہ اکبر. اطاعت یہ ہے اصل معاملہ، یہ نقطہ ہے. جی یہ نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے. یہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض وقتی جذبات کے اظہار کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. جو گفتگو آپ فرما رہے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. یہ تھا صحابہ کا تعلق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جانیں قربان کر دی اور ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب آپ نے تلاوت کی وہ آیت کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی محبوب خدا بن رہا ہے ایک بندہ ایک کام کے عوض میں، اور وہ کام ہے اطاعت نہیں بلکہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت اللہ کی ہوگی. کرنی کیسے ہے؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. اب یہاں فرد کا معاملہ آپ نے بیان فرمایا، لیکن ایک پورا نظام ہوتا ہے، اور ریاست کا نظام ہو یا امت کا نظام ہو. یہ جو تعلق ہے ہمارا اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ تعلق بنیاد ہے ہمارے ہر نظام کی. وہ خواہ ہمارا سماجی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، تہذیبی نظام ہو، تمدنی نظام ہو. تو کیا ہم محض گفتگو یا صرف لفظوں کی جگالی تو نہیں کر رہے؟ پورا عالم اسلام بشمول اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اطاعت کیسی کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیسی کرنی ہے، اللہ کا محبوب کیسے بننا ہے، اس کو ہٹا دیجئے. ایک محض ایک گفتگو، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے. کیا اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ نہیں. طویل گفتگو میری ہو گئی، معاف کیجئے گا. آپ کی سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش حق، اعلان حق اور نفاذ حق. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو یہ کام ہے. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. یہ کار نبوت چلتا رہے گا. تو یہ ایک ذمہ داریاں ہیں. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ارشاد مفتی صاحب، ذمہ داریاں. اصل بات یہ ہے کہ انیل صاحب دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہے تاریخیت کا پہلو، ایک ہے کاملیت کا پہلو، سبحان اللہ، ایک ہے جامعیت کا پہلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر تاریخیت کا پہلو مکمل موجود، کاملیت کا پہلو مکمل موجود، عملیت کا پہلو مکمل موجود، جامعیت کا پہلو مکمل موجود. اسی لیے تو قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جب انسانیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی تلقین کی جا رہی، اس کا حکم خداوندی آ رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی سے زیادہ جامع ہستی کوئی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق و کردار کی سب سے زیادہ بلندی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے. اور انسانیت کو کہا جا رہا ہے یہ تم لوگوں کے لیے نمونہ عمل. اب یہ سارے کے سارے خانے ہیں جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہاں تکمیل، مکمل پہلو، مکمل اینگلز موجود، سارے کے سارے کامل بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عملیت کے اعتبار سے بھی، جامعیت کے اعتبار سے، تاریخیت کے اعتبار سے. لیکن جو معاملہ آتا ہے امت کے عملیت کے پہلو کے اعتبار سے، یہ پہلو امت کا خالی ہی خالی نظر. اللہ اکبر. ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ بھی ہم نے آج ایک طرح سے قائم کیا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور اسوہ حسنہ کے ساتھ بھی. معذرت کے ساتھ وہ ہے رسمیات والا تعلق. کس طرح؟ سیرت طیبہ ہے،
تو ادھر تو ہم کہتے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات مبارکہ نمونہ عمل ہے. تمام کے تمام شعبہ ہے زندگی. مثال کے طور پر تاجر ہے تو شام کے تاجر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی. شوہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے شوہر ہیں تو کیسے اپنی شوہر اور بیوی والی زندگی گزاری. اگر کوئی حاکم تو حقیقی ریاست مدینہ کے حاکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکومت فرمائی ہے. سپہ سالار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر احد خندق و احزاب میں جو سپہ سالاری فرما رہے ہیں تو وہ کیسے ہیں زندگی کے تمام شعبوں کے جی جسٹس ہیں ہر اعتبار سے. جی تو معلوم ہوا کہ ہاں جسٹس یہ قاضی کے منصب پر کیسے فائز ہوا جاتا ہے. اور وہ علی آیت فلا وربک لا یؤمنون کیا آ رہا ہے حتی یحکموک فیما شجر. یہ یحکموک حکم فیصلہ اس کا طرز اور رویہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قضا شان عدالت کو بیان کیا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ سیرت تجربہ کا تذکرہ تو صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں. جی ہم نے تو محدود کیا ہے صرف اور صرف ربیع الاول میں. چنانچہ اسلامی ممالک کی صورتحال کیا ہے؟ تمام اسلامی ممالک کے اندر ربیع الاول کے 2 4 5 دن ہوں گے. اس میں ٹینڈر ٹائپ کا ایک باقاعدہ بجٹ مختص کیا جائے گا. حاضرین و ناظرین کو بلایا جائے گا اور اس کے اندر ان کو بلا کر کے کوئی صاحب آئیں گے اور وہ بیان کریں گے. اور ربیع الاول کے موقع پہ چونکہ 10 پروگراموں کا شیڈول ہے تو ان میں سے ایک پروگرام یہ بھی. اسی طریقے سے سیرت تجربہ کا ٹائم آئے گا. سیرت تجربہ کے موضوع کے اوپر ہم میں سے کچھ لوگ کچھ علماء وغیرہ بیان کر دیں گے. تو کس نے کہا کہ سیرت کا موضوع ربیع الاول تک محدود ہے اور اس کے ناظرین محدود ہے, اس کے سامعین محدود ہے, ٹائم پیریڈ محدود ہے, مہینہ مختص ہے؟ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ ادھر تو ہم جامعیت والی شان بیان کر رہے ہیں. تو صورتحال یہ کہ ہم عملیت کے پہلو کے اعتبار سے انتہائی ناکارہ ہیں. عملیت کے اعتبار سے ہماری غفلت اور کوتاہی بالکل نمایاں ہے. اس سلسلے میں ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمیں بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو قرآن کے ساتھ رسمیات والا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. احادیث کے ساتھ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسمیات والا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. یعنی یہ کیا بات ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہماری ایک ماں بہن ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے اور میٹنگ میں یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جس طرح آزاد خیالی کے ساتھ بیٹھی ہے بیٹھے, جیسے ہی اذان کی آواز آ گئی یا کوئی دینی تذکرہ یا کوئی دینی وجاہت والا شخص آ گیا دوپٹہ اوڑھ لیا اور صرف چند دیر کے لیے ہم پر مسلمانی کا سیزن آ گیا. مسلمانوں کی مجموعی صورتحال کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں صفیں نمازیں وہ پھیلی ہوئی ہیں اور سارے کے سارے مساجد کے وضو خانے کم, مسجد کے کونے تک صفیں بھری ہوئی ہیں. جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوگا ساری مسجد بند. یہی بندہ اپنے مقام اپنے وطن اپنے ملک میں رہ رہا ہے, فرض نمازوں کا پتہ نہیں, حرمین میں پہنچتا ہے نفلیں نہیں چھوٹ رہی ہیں, تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے, تسبیحات نہیں چھوٹ رہی ہیں, ذکر محاسبہ نہیں چھوٹ رہا. وہاں پہنچنے کے بعد تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کوئی سیزنل دین تو نہیں ہے, موسمی دستور حیات تو نہیں ہے. وقت آیا اور اس کے بعد ختم. شب برات کے اوپر تو دین آ جائے گا, نہ ایک دن پہلے آئے گا نہ ایک دن بعد میں آئے گا. یہ جو رویہ بحیثیت مجموعی ہمارے ساتھ آ گیا ہے. قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے؟ چوما جائے گا, محبت کی جائے گی قرآن کریم کے ساتھ, پیٹھ نہیں کریں گے بہت سارے لوگ. مجلس کے اندر اگر یہاں قرآن کریم میرے پاس موجود ہے, باہر سے کوئی بندہ آیا تو ہم نے کئی مسلمان پیارے برادران اسلام کو دیکھا ہے, وہ آئیں گے میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے, جب وہ اٹھیں گے نا تو وہ پیٹھ کرتے ہوئے نہیں جائیں گے, الٹے پاؤں الٹے قدموں چلیں گے, پیٹھ نہ ہو جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے نکلے ہیں تو سڑک پر آپ نے کیا کام کیا؟ سود خوری سے آپ باز نہیں آ رہے, رشوت سے آپ باز نہیں آ رہے, حرام خوری سے آپ باز نہیں آ رہے, لوگوں کے حقوق کو دبانے سے آپ باز نہیں آ رہے, زمینوں پلاٹوں پر قبضے سے آپ باز نہیں آ رہے, فرائض اور واجبات کا آپ کا پتہ نہیں ہے, کوتاہیاں در کوتاہیاں. لیکن قرآن کریم کی طرف پیٹھ نہ ہو جائے. اسلام کے اندر شریعت کے اندر اس حکم کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ جب تم مجلس کے اندر سے اٹھ کر کے جاؤ تو تم الٹے پیر چلو کہ آگے والے پیروں کے ساتھ چلو. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم, کیا کہا جا رہا ہے قرآن کریم؟ مشرق اور مغرب. کیا اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا جو حاجی لوگ ہوتے تھے تو وہ جب گھر کے اندر آتے تھے حج کرنے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیکی بنا لی. وہ نیکی کیا بنا لی؟ گھر کا جو مرکزی دروازہ ہے وہاں سے داخل نہیں ہوں گے, پیچھے والے دروازے سے دیوار کو توڑ کر کے داخل ہوں گے. اللہ نے قرآن میں کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اصل نیکی کیا ہے؟ حقوق العباد. اصل نیکی ہے اللہ کے فرائض اور واجبات جو تم پر واجب و لاگو ہیں ان کو پورا کرو. دستور حیات, اتباع رسول, یہ کوئی طریقے نہیں ہے. آج اگر کوئی آدمی
قرآن کریم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، میرا حقیقی دعویٰ ہے اعلیٰ درجے کا وہ عاشق رسول ہے۔ میں اگر قرآن کے مطابق اور حدیث رسول کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، میرے دعوے کے اندر شک و شبہ ہے، میں کمزور ہوں، میں غفلت کے اندر پڑا ہوا ہوں، میری کوتاہی ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اور دیکھیے، ایک ہوتا ہے جمال رسول، ایک ہوتا ہے کمال رسول۔ جمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عشق کے لیے میں کروں گا، محبت کے لیے میں کروں گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم شمائل ترمذی کا درس دیتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، ہاتھ مبارک ایسے تھے، ماتھا ایسا تھا، سر مبارک ہے، چال ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسا تھا۔ عشق، عقیدت، محبت کی کرنیں پھوٹتی ہیں یقیناً، لیکن یہ بے اختیاری معاملہ ہے۔ وہ کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی انگلی مبارک ایسی تھی۔ اب مجھے بتائیے، آپ اور میں اس طرح کی انگلی تو نہیں بنا سکتے، یہ تو کہیں اسلام نے حکم، یہ تراش خراش کر کے ہم ویسے بنا لیں۔ دانت مبارک ایسے تھے، میں اور آپ اپنے دانت، وہ تو فطری غیر اختیاری ہے، اور نہ اللہ کو یہ مطلوب ہے، نہ یہ اسلام کو مطلوب ہے۔ ایک ہے جمال رسول، جس چیز میں اتباع کرنا ہے، فَاتَّبِعُونِي لِيُطَاعَ، بار بار جو کہا جا رہا ہے وہ ہے نماز کے اندر، صلو کما رأیتمونی اصلی، جہاد ویسے کرو جیسے کہ میں کر رہا ہوں، روزہ ویسے رکھو جیسے کہ میں تبلیغ، نشر و اشاعت دین، نوافل، تہجد، نمازیں، ذکر، محاسبہ، قرآن کی تلاوت، وہ اس انداز کے اندر کرو، نماز روزہ جیسا کہ میں کر رہا ہوں، حقوق العباد ویسے جیسا کہ میری طرف سے ادائیگی ہو رہی ہے، حقوق اللہ ویسے۔ یہ جو احکام شریعت ہیں، یہ جو ارکان ہیں، یہ جو عبادات ہیں، اس کے اندر اتباع کرنی ہے۔ جمال کا تذکرہ کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن کمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں قابل اتباع ہے، واجب الاتباع ہے۔ تو بار بار ہم جس بات کی طرف آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں آنا چاہیے اتباع کی طرف، جامعیت کا نبی کا پہلو، کاملیت کا نبی کا پہلو، اسی طرح تاریخیت نبی کا پہلو، لیکن عملیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عملیت میں بھی سب سے زیادہ مقدم، لیکن ہم امتی عملیت کے پہلو میں کس حد تک آگے آ رہے ہیں، یہ ہے اصل میں کوسچن مارک، یہ ہے اصل سوال۔ اس لیے اس سوال پر ہمیں آنا چاہیے، رسمیات سے نکلنا چاہیے اور حقیقی اتباع کی طرف آنا چاہیے۔ آپ نے بات کی حکمرانوں کے حوالے سے یا پورے عالم اسلام کے حوالے سے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں اسوہ حسنہ کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے، ہماری وزارت خارجہ میں اسوہ حسنہ کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے، ہماری افواج کے اندر تذکرہ کتنا ہے، عدالتوں میں تذکرہ کتنا ہے، ہسپتالوں میں تذکرہ کتنا ہے، تعلیمی اداروں میں کتنا تذکرہ ہے، حکومتی اداروں میں کتنا تذکرہ ہے۔ یہ ہے اصل نقطہ۔ یہ جو بات آپ نے اٹھائی نا، یہ بڑی اہم بات، جتنا مجھے یاد رہی آپ کی بات میں اس کو جوڑتا ہوں۔ آپ نے کہا ہاسپٹلز میں کتنا تذکرہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان ڈاکٹر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا عدالتیں، ایک مسلمان جسٹس، اس کا تعلق اپنے رسول سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکمران، ہمارا حاکم وقت، اس کا تعلق اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے۔ آپ نے بات فرمائی پارلیمنٹیرین، تو ہمارا ایک ممبر پارلیمنٹ ہے، آپ اسوہ حسنہ کی بات فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے ابھی ایک بات رکھی تھی درمیان میں کہ تلاش حق، اعلان حق، نفاذ حق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق سے جو بات شروع ہوئی، پھر وہ ہوتے 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 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو آپ کس کام کی طرف جا رہے ہیں؟ جو رسول کو مطلوب ہے وہ کام کر رہے ہیں، یا آپ کی خواہش آپ کی معبود ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے پارلیمان ہے کیا؟ بنیادی طور پر مجلس شورا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کمیٹیاں تشکیل دی تھی،
کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو کمیٹی کے ارکان شورا ہوتے تھے، جس میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، اہل بیت اطہار کی شخصیات شامل ہیں۔ تو سوال یہ کہ یہ جو بخاری کی روایتوں میں مختلف ارکان شورا کا بار بار تذکرہ آتا ہے، تو آج جو ہماری مجلس شورا پارلیمان ہے، ذرا آپ مجھے بتائیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے، کیا کچھ نقوش وہاں کے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اچھا، نقوش تو اپنی جگہ پر بات ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے بعض اوقات اس کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس بات کے تذکرے کرنے کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر عجب نہ پیدا ہو جائے، کوئی تکبر کا شائبہ نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن مجبوری کے اندر یہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت بعد کے مراحل ہیں۔ سورہ اخلاص آتی ہے، دعائے قنوت آتی ہے، قرآن کریم کی ابتدائی سورہ فاتحہ آتی ہے۔ کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز کے اندر کئی سارے اس طرح کے افراد، بیوروکریٹ میں، افسران کے اندر، کئی سارے محکموں کے سربراہان کی طرف سے کیا اس طرح کی باتیں آئے دن سامنے نہیں آتی رہتی ہے کہ بنیادی دینیات تک سے وہ واقف نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ کہ ترجیحات میں دین نہیں ہے، ترجیحات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ نہیں ہیں۔ آپ نے ایک اور بڑی شاندار بات فرمائی تھی کہ ہماری خارجہ پالیسی، خارجہ پالیسی جو دنیا بھر میں مسلمان ریاستوں کے نمائندے ہیں، سفرا، تو ہمارے جو ایمبیسیڈرز ہیں، کیا یہ دین کے ایمبیسیڈرز نہیں بن سکتے؟ اور کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے نہیں بن سکتے؟ کیا یہ گنبد خضرا کے ایلچی اور قاصد نہیں بن سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو وزارت خارجہ چلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں کے ساتھ، یہ جو ہم جاتے ہیں مسجد نبی شریف کے اندر، اس میں اسطوانۃ الوفود ایک باقاعدہ کالم ہے، ڈیلیگیشن سے میٹنگ پوائنٹ یہاں آتے تھے، خطوط لکھے جا رہے ہیں، سلام علی من اتبع الہدی۔ جی ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر پورا ایک کلام کیا ہے، تصانیف ہیں، ان کی کتابیں ہیں اس کے اوپر۔ حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا جا رہا ہے، وہ جا کر سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے، مختلف سفیروں کو بھیجا جا رہا ہے، وہ سفیر آ رہے ہیں۔ اچھا، ان سفیروں کے اندر غیر مسلم بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، وفود آ رہے ہیں، خواتین بھی اس کے اندر ہیں، غیر مسلم شہزادیاں بھی اس کے اندر ہیں، غیر مسلم سربراہان مملکت بھی ہیں، اور غیر مسلم سربراہان مملکت کے نمائندے بھی ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ جو کچھ آج پاکستان کی گورنمنٹ یا دنیا اسلام کا کوئی مسلم ملک کام کر رہا ہے تو یہ جدید کام ہے، یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہے۔ مسجد نبوی سیکریٹریٹ تھا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے ریاست مدینہ چلائی ہے۔ تو ہم ان خطوط کو اپنے محکموں میں کس حد تک نافذ کرنے میں سنجیدہ ہیں، یہ ہے اصل بات۔ میں تو آواز لگایا کرتا ہوں، محکمہ پولیس کے اندر صرف ربیع الاول کے اندر نہیں، یہ محکمہ جاتی باقاعدہ فریضہ ہونا چاہیے کہ سیرت تجربہ کا کورس پڑھایا جائے، اور پارلیمنٹ میں بھی، پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، ڈاکٹرز کے اندر ہونا چاہیے، وکلاء میں ہونا چاہیے، ججز کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کا باقاعدہ قانون بنایا جائے۔ اسلامی مملکت کیسی ہوتی ہے، اسلامی ملک کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ نے بھی اسی طرح کے یہ سارے ادارے چلانے جیسا کہ غیر مسلم ملک، تو فرق کیا ہوا؟ آپ کے محکموں کے اندر تو وحی کی رہنمائی شامل ہونی چاہیے، اور یہ تمام۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو خدا را کوئی کریڈٹ لینے کی طرف بھی نہ جائے، اور اس طرف بھی نہ جائے کہ کوئی اگر آ کر کے ہم کو درس سے تفسیر پڑھائے یا سنائے گا تو وہ کوئی ہم سے بڑا ہو جائے گا یا چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں، ان کو کبھی خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ ہم بیٹھ کر کے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا درس تفسیر سنیں، قرآن کریم کی ایک اجتماعی سٹڈی کریں۔ یہ سائنسدانوں سے لے کر پارلیمنٹیرین تک، ڈاکٹروں سے لے کر پائلٹ اور وکیلوں تک، ہر شعبہ زندگی کے اندر سیرت تجربہ کے کورسز ہونے چاہیے۔ ٹیچر میں ہوں، اسٹوڈنٹس میں ہوں، تاجروں میں ہوں، وکلاء میں ہوں، ڈاکٹرز کے اندر ہوں، تمام ججز کے اندر ہوں، سیاستدانوں میں ہوں، حکمرانوں کے اندر ہوں، تب جا کر کے کچھ سیرت کے نقوش سامنے آئیں گے۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ حکومت نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی، یہ جملہ ایک نیا تازہ ہوا تھا، تو میں ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش کروں گا، ان خطوط پر آئیے۔ یہ ہے، رمضان کا ماہ مبارک چل رہا ہے، پاکستان کے تمام محکموں کے اندر یہ کام ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، بخدا اس کے زبردست اور مثبت اور شاندار اثرات سامنے آتے ہیں، زمینی بھی آسمانی بھی، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات یہ ہے،
عجیب و غریب بات ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اینٹی نارکوٹکس کے کچھ حضرات سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ منشیات کے چھڑوانے میں سب سے زیادہ جو رول پلے کرتا ہے وہ ہے مذہب. آپ نے منشیات کو ترک کروانے کے اندر قرآن و حدیث کے احکام کو کتنا استعمال کیا, اس میں آپ نے کتنے شریعہ اسکالرز رکھے؟ جواب نہیں. ایک اور میٹنگ ہوئی شجرکاری سے متعلق, تو میں نے ان شجرکاری والوں سے کہا کہ جتنا قرآن کریم شجرکاری کی ترغیب دے رہا ہے, احادیث ترغیب دے رہی ہیں, آپ نے اپنے پین ورکس میں ان احادیث کے کتنے ترجمے شائع کیے؟ انہیں معلوم ہے نہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہے, معلوم تک نہیں ہے. اچھا کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی شریعہ اسکالرز رکھے؟ اچھا اس میں ایک صاحب جو تھے انہوں نے مجھے ایک جواب دیا, انہوں نے عجیب جواب دیا. وہ سندھ کی گورنمنٹ کے اندر ایک بڑے عہدے پر ہے, یہ اسی شجرکاری کے محکمے سے متعلق, یعنی کلائمیٹ چینج کے محکمے سے متعلق. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس 2-3 آفیسرز ہیں جن کی بڑی داڑھیاں ہیں. میں نے کہا میں بڑی داڑھیوں کی بات نہیں کر رہا, اچھا کام انہوں نے کیا ہوا ہے جنہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں, میں علماء کی بات کر رہا ہوں, اہل علم کی بات کر رہا ہوں, جن کو حدیث آتی ہو, جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو. ضروری نہیں ہے کہ میں کسی مدرسے کے فارغ التحصیل کی بات کر رہا ہوں, مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ایسا تو کوئی نہیں ہے. تو دیکھیے جن محکموں کا براہ راست تعلق اسلام اور مذہب سے ہے, ہم ان محکموں کے اندر بھی اسلام اور مذہب اور دین کو دیس نکالا دیے بیٹھے. یہ جو رویہ ہے نا, جب تک یہ رویہ ختم نہیں ہوگا نہ تو خدا کی طرف سے نزول رحمت ہو سکتی ہے, نہ ہی ہمارے. ارے بھائی آپ رشوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا, تو ان افسران کے درمیان میں قرآن کریم کی آیات کا درس تو دیں. بیٹے نے جب زندگی بھر یہ سنا ہی نہیں ہے, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, عاجزی کے پروں کو جھکاؤ. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے مت عبادت کرو مگر اللہ کی, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وہ جو قرآن کریم کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حسنا, پھر ماں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے حملت امہ کرہا ووضعت کرہا. بیٹے اور بیٹی کے سامنے, میرے نوجوان بہن بھائیوں کے سامنے آیتیں ہی نہیں آئی ہیں. والدین کی اطاعت کہاں سے وہ کریں گے, والدین کی فرمانبرداری کہاں سے کریں, انہیں معلوم ہی نہیں ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے اگر ہم رسمیات پر نہ چلیں, حقائق کی طرف آئیں اور ٹوٹکے یا منتر کی طرف نہ جائیں, بلکہ ہم علوم اور معارف کی طرف آئیں, تو پھر اسوہ حسنہ کو مشاہدے کی زندگی کے اندر تبدیل کرنا, محسوس کی جانے والی زندگی میں تبدیل کرنا, یہ ہے سب سے بڑا سیرت کا اہم ترین فریضہ. اس پر ہمیں آنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن کریم سے جڑنا, بالکل, اور صاحب قرآن سے جڑنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے لیے جتنے ڈپارٹمنٹس آپ نے بتائے یہ بہترین مشورہ ہے. تو آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو بھی ادارہ ہو, پارلیمنٹ ہو, وہ جوڈیشری ہو, وہ ہماری عسکری ڈپارٹمنٹ ہو, ہمارے کم از کم 3 آیات قرآن کریم کی روز پڑھوائی جائیں کہ یہ ہے قرآن, یہ قرآن کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ لیں, قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم, خود قرآن کریم ہے. جزاک اللہ. تو قرآن سے قربت ہو گئی, سب معلوم ہو جائے گا. اور فرقہ واری, اچھا ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, میں وہ غلط فہمی بھی دور کر دوں. بعض ہمارے مقنن مقتدرہ کے لوگ کہتے ہیں جی یہ دینیات کی بات کریں گے تو اسکول آف تھاٹ, فرقہ واریت. ارے فرقہ واریت کو ختم کرنے کی مؤثر کتاب قرآن کریم. فرقہ واریت خود ختم ہو جائے گی, خود ختم ہو جائے گی. آپ آیت پڑھیے, جیسا کہ آپ نے ایک ایڈوائز کر لیا, یہ سجیشن بہت زبردست, 3 آیتیں پڑھیں, آپ اس کا سمپل ترجمہ کر دیجئے, اثرات دیکھیے. اور کوئی مسئلہ ہے وہ آیات ترجمے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تو کسی صاحب علم سے پوچھیں, تفسیر انہیں بیان کر دے گا. 1 سال کے اندر آدمی کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے, بشرطے کہ قرآن کریم کو اندر اتارا جائے, توجہ کے ساتھ سنا جائے, درد دل کے ساتھ, عمل کے جذبے کے ساتھ پڑھا اور پڑھایا جائے. وہ فرد ہو, معاشرہ ہو یا ریاست ہو. بالکل ایسے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق. آخری سوال آپ کی خدمت میں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے حقوق ہیں ایک امتی پر کہ جن کو ادا کیے بغیر میرا اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے, جھوٹ ہے؟ پہلا جو حق ہے وہ ہے ختم نبوت پر ایمان لانا. سبحان اللہ. دوسرا جو حق ہم پر ہے وہ ہے عملی پہلو. تیسرا جو ہم پر حق ہے وہ ہے محبت. یہ جو محبت والی بات ہے اس میں محبت عقلی بھی اور محبت طبعی بھی. سبحان اللہ. یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اعلیٰ درجے کا کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والد، آل اولاد اور تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ جو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت رسول، میں اس سلسلے میں محبت کی جب بات آئی تو میں ایک بات حوصلہ افزائی کی بھی کرنا چاہتا ہوں، اور پروگرام ناقص ہوگا اگر ہم وہ بات نہ کریں، اور وہ بہت بڑی متاع ہے انیق صاحب، گرے پڑے ہونے کے باوجود اور بہت کمزور ہونے کے باوجود یقیناً ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، لیکن ایک چیز بڑی اعلیٰ ہے اور وہ اثاثہ ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔ اگر وہ اثاثہ چلا جائے خدا ہم کو زمین سے اٹھا لے، وہ اثاثہ ایک بدکار، ایک فحاشی اور یعنی میں مبتلا مسلمان، میں دینداروں کی بات ہی نہیں کر رہا، علماء کی بات ہی نہیں کر رہا، مسجد کے نمازیوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی بات، وہ سبزی فروش، وہ خاک روب، وہ ایک عام ڈاکٹر، وہ تاجر، سر سے لے کر پیر تک آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ یہ کوئی اعلیٰ درجے کا کوئی مسلمان، کوئی دینی عملی ہے، لیکن جب بات آتی ہے نبی سے محبت کی تو جو چنگاریاں وہاں سے پھوٹتی ہیں، جو کرنیں نکلتی ہیں، جو امید کا چراغ جلتا ہے، اور جو محبت کی بات وہاں سے سامنے آتی ہے، بس انیق صاحب اسی پہ شفاعت کا سہارا ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اور یہی بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جی یہی بات ہے، یہ جو محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے نکالی جائے؟ یہ غلط فہمی ہمارے کئی سارے ویسٹ کے لوگوں یا لبرل اور سیکولر کے لوگوں کو ہے، وہ یہ کہتے ہیں علماء پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ معاملہ یہ کہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، کچھ سکولرز ہیں، علماء ہیں، ان کو لیکن یہ عجیب کام ہو جاتا ہے کہ اللہ بچائے کوئی توہین رسالت کا معاملہ یا محبت رسول کا معاملہ یا نبی کی ذات کا معاملہ تو عام شہر سے ایک کسان کھڑا ہو جاتا ہے، ایک تاجر کھڑا ہو جاتا ہے، اچھا وہ کسان، وہ تاجر، وہ وکیل، وہ ڈاکٹر، وہ سبزی فروش، وہ مزدور، وہ مستری، وہ بڑھائی، وہ لوہار، اس کو تو اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح اپنی جان قربان کرنے کے لیے سامنے آئے گا۔ اللہ قائم رکھے، یہ ہے اصل سرمایہ، یہ اثاثہ ہے، یہ ہمارے زندہ رہنے کا جواز ہے، لیکن عمل جو آپ نے بات فرمائی وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کبھی نکل سکتی ہے؟ یہ خون میں گردش کرتی ہے ہر مسلمان، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم محبت رسول کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کسے کہتے ہیں؟ مفتی زبیر صاحب کا بڑا ممنون ہوں کہ بہت سارے گوشے آپ نے ان کا احاطہ کیا، ہمیں بتایا کہ یہ جو محبت ہے، یہ جو عشق ہے ہمیں اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ انہیں سلامت رکھے ان تمام جذبوں کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کبھی جھوٹ ہی نہیں بول سکتا، یہ کبھی چیٹنگ کر ہی نہیں سکتا، کوئی بے ایمانی ہو ہی نہیں سکتی، یہ بد نگاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوں گی، کل ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔